بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں: گائے، بکری، اونٹ۔ اونٹ میں ساری قسمیں شامل ہیں، بختی اونٹ، عربی اونٹ، اور گائے میں بھی گائے کی ساری قسمیں شامل ہیں، دیسی گائے، فارمی گائے، کینیڈا کی گائے، ساہیوال نسل کی گائے، دھنی داجل کی گائے، مختلف نسلیں ہیں، اور بھینس بھی اسی گائے کی ایک قسم ہے، اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اور بکری کے اندر بھی بکری کی تمام قسمیں، بھیڑ، دمبا، چھترا، یہ ساری قسمیں، ان کی بھی قربانی جائز ہے۔ قربانی کی عمر، قربانی کے جانور کی عمر جو ہے، اونٹ 5 سال کا، گائے بھینس 2 سال کے، بھیڑ بکری چھترا یہ 1 سال کے ہوں۔ اگر اس عمر سے کم ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی، اگر زیادہ ہوں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ افضل اور بہتر ہے۔ بکری کی قیمت اگر گائے کے گوشت سے زیادہ ہو اور گوشت دونوں کا برابر ہو، مثلا گائے میں حصہ 15,000 کا اور بکری بھی 15,000 کی ہے، بکری کا گوشت بالفرض 10 کلو ہے اور جو 15,000 کا حصہ بڑے جانور میں ڈالا گیا اس کا گوشت 20 کلو ہے، تو 20 کلو والا حصہ بہتر ہے اور اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ اگر گوشت دونوں کا برابر ہے، پھر جس کا گوشت لذیذ ہو، مزیدار ہو، وہ کرنا چاہیے۔ قربانی کے جانوروں کو عیب سے خالی ہونا ضروری ہے۔ اگر تھوڑا بہت عیب ہو، جس کو عرف عام میں، وپاریوں کے اصطلاح میں عیب نہیں سمجھا جاتا، مثلا تھوڑا سا کان چھیدا ہوا ہے، یا تھوڑا سا ہلکا سا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، یا جسم کے کسی حصے پر کوئی داغ دھبا ہے، یا کوئی چھوٹا موٹا زخم ہے، یا دم تھوڑی سی کٹی ہوئی ہے، تو اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ ایسے جانوروں کی قربانی بلا کراہت جائز ہوتی ہے۔ اور جانور کا عیب وہ شمار کیا جاتا ہے جو عرف عام میں جس کو لوگ عیب سمجھتے ہوں اور اس کی وجہ سے قیمت میں کمی بیشی ہو، اور بیوپاری حضرات جس کو عیب سمجھیں وہ عیب سمجھا جائے گا۔ خصی جانور جس کے خصیے نکال لیے گئے ہوں یا مشینری کے ذریعے اس کے خصیے ختم کر دیے گئے ہوں، اس کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے۔ جانور کو خریدا اس وقت اس کے اندر عیب نہیں تھا، بالکل صحیح سلامت تھا۔ جب گھر میں لے آئے 2-4 دنوں کے بعد وہ گرا، اچھلا، کودا، کوئی سینگ ٹوٹ گیا یا کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہے، تو اگر وہ آدمی اب بھی صاحب نصاب ہے تو اس کو دوسرا جانور خریدنا چاہیے۔ اگر صاحب نصاب نہیں رہا وہ جانور خریدنے کے بعد، تو اس کو وہی جانور کر دینا چاہیے، اس کے لیے کافی ہے، قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کرتے وقت جانور اچھلا، کودا، گرا، قربانی کرتے وقت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور کو گراتے ہوئے جانور کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، سینگ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، عیب پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے قربانی نہیں جائز ہوتی، تو اس عیب کا کوئی اعتبار نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ ہاں، اگر جانور چھوٹ کر بھاگ گیا اور فوراً پکڑ کر پھر ذبح کر دیا گیا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر بھاگ کر دور نکل گیا، پکڑنے میں دیر ہو گئی، تو اب وہ اس جانور کی قربانی جائز نہ ہوگی۔ قربانی کا جانور اگر مر گیا، اگر امیر آدمی تھا تو وہ دوبارہ جانور خرید کر قربانی کرے، اگر غریب تھا تو اس پر دوسرا جانور خریدنا ضروری نہیں ہے۔ اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا، چوری ہو گیا، امیر تھا یا غریب تھا، یعنی 40,000 روپے کا مالک تھا یا اس سے کم کا تھا، دونوں نے جانور خریدا، بکری خریدی، گم ہو گئی یا چوری ہو گئی، تو اب دوسرا جانور دونوں لے آیا، امیر بھی دوسرا جانور لے آیا، غریب بھی اوک سوک کر کے کسی سے پکڑا کے ادھار اٹھا کے جانور لے آیا۔ اب دونوں جانور لے آئے، پہلے والا جانور بھی مل گیا، تو امیر آدمی صرف ایک کی قربانی کرے گا، جس کی مرضی کرے، پہلے کی کرے یا دوسرے کی، لیکن اس کی کرے جس کی قیمت زیادہ ہو، اور غریب آدمی پر دونوں کی قربانی لازم ہوگی۔ قربانی سے مقصود ثواب ہو، اللہ کی رضا ہو، صرف گوشت کھانا مقصود نہ ہو۔ اگر کسی آدمی کا ارادہ صرف گوشت کھانے کا ہے تو وہ قربانی نہ ہوگی۔ اگر ایسا آدمی دوسرے حصے والوں کے ساتھ شامل ہے تو کسی کی قربانی بھی نہ ہوگی۔ مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور خوب موٹا، تازہ، خوبصورت ہو۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کر لی جائے، اور جب ذبح ہو جائے تو اس جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں، اور اس کی کھال اتارنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، تڑپتے جانور کی کھال نہیں شروع کرنی چاہیے، اور ذبح جو آدمی کر رہا ہے وہ خود بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ کسی اور نے اگر بسم اللہ پڑھ لی، چھری چلانے والے نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو جانور حلال نہ ہوگا۔
اگر دو آدمی مل کر ذبح کر رہے ہیں تو دونوں کو بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے، اگر ایک نے پڑھی ایک نے نہیں پڑھی تو بھی جانور حرام ہوگا۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، دوست احباب کو بھی کھلا سکتے ہیں، چاہے وہ غریب ہوں چاہے امیر ہوں، رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں اور اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ بہتر اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھے، ایک حصہ دوست احباب عزیز وقارب رشتہ داروں کو دے، اور ایک حصہ جو ہے وہ فقراء مساکین کو دے۔ اگر غریب آدمی ہے اس نے قربانی کر لی، سارا گوشت اپنے ہی لیے رکھ لیا اور اس کے بال بچے بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، تعداد کافی ہے، تو بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ ایسے آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سارا گوشت ہی گھر میں رکھ لے۔ اور جو لوگ مہینے میں 2-4 مرتبہ جن کے گھروں میں گوشت پکتا رکھتا ہے وہ 3 حصے کریں۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو غریب آدمی ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے مگر اس کے ہاں 2-4 مہینوں کے بعد کہیں جا کر گوشت پکتا تھا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سارا گوشت گھر میں رکھ لے۔